اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بزرگوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، اور کالے جادو کے لیے وظیفہ بتانے آیا ہوں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گھر گھر میں تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ سما ہے۔ مختلف مقامات پر لوگ جو ہے پیسہ خرچ کر کر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے اوپر سخت ترین جادو کروا دیتا ہے، اور وہ اس کی خوشیوں سے جو ہے خوش نہیں ہوتا۔ نہ وہ اس کو اچھا کھاتے دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اس کو اچھا پیتے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ اس حسد کے عالم میں جو ہے وہ اس انسان جو ہے ایک انسان دوسرے انسان پہ سخت ترین کالا جادو کروا دیتا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے، اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی حسد کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حسد کی وجہ سے وہ منکر ہو گیا، اور اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہونا اس شیطان کے اوپر، مردود پہ نازل ہونا اللہ کے حکم سے شروع ہو گیا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کری اور حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ حسد کرتا تھا آدم علیہ السلام کی پاک ذات سے۔ اللہ کے حکم سے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری، اور وہ شیطان مردود کفر میں مبتلا ہو کر حسد کرنے لگ گیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے حسد کرنا جو ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ لوگ کالا جادو کراتے ہیں، سپلی کراتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان تمام تر وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک وظائف لے کر آیا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جن میرے بھائیوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، بزرگوں پہ سخت ترین کالا جادو ہے، سخت ترین کالا جادو ہے۔ اس سخت ترین کالے جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، اور ان کی نوکری بندھی ہوئی ہے، ان کی نوکری پہ جادو کیا ہے، ان کی دکان پہ جادو کیا ہے، ان کی زمین پہ جادو کیا ہے، ان کے گھر پر جادو کیا ہے، ان کے خود کے اوپر بظاہر ایک انسان اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جیسے کہ جنات ہیں، اور جناتوں کا شر ہے، اور تمام جنات تکلیف پہنچانے والے جو ہیں جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی علاج جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر آیا ہوں۔ آپ اگر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفاء کاملات عطا کریں گے، اور آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ جو ہے جن میرے بزرگ بھائیوں پہ کالا جادو ہے، سپلی ہے، یا جناتوں کا اثر ہے، جناتوں کا سایہ ہے، اور دوسری آسمانی مخلوق ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، شیطانی جو طاقتیں ہیں، ان کا سایہ اگر ان کے اوپر ہے، ان کے گھروں میں ہے، جو میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، ان کے اوپر ہے، ان کے گھروں میں ہے، اور جو زمیندار ہیں ان کی زمینوں پہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے کے کاروبار کرتے ہیں کہ بھینسیں پالتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں، اور جو حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھینسوں کے اوپر بھی کالا جادو کروا دیتے ہیں، اور پورے باڑوں کے اوپر کالا جادو کروا دیتے ہیں، بھینسیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گایوں کا کاروبار کرتے ہیں، لوگ پالتے ہیں گائیں اور گایوں کی بیپاری کرتے ہیں، گایوں کو بیچتے ہیں، اور جو گایوں کو پال کے بیچتے ہیں ان پہ کالا جادو کروا دیا جاتا ہے، سپلی کروا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ گایوں کو پال کے ان کا دودھ نکال کے بیچتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے اللہ کے حکم سے تکلیف نہیں پہنچاتے، محنت و مشقت رات دن کرتے ہیں اور کسی قابل ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، اور وہ حسد کی آگ میں اتنا جل جاتے ہیں کہ اس کے باڑوں پہ، ان کی گائیں پہ، بھینسوں پہ اور بکریوں پہ کالا جادو کروا کے ان کو فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پورے کے پورے باڑے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جو رزق حلال کما رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ روڈ پر آ جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں
قرآن پاک کی آیت مبارکہ لے کر آیا ہوں۔ آپ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے آپ کی ذات کے اوپر سے بھی کالے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کے گھر سے بھی کالے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کے کاروبار سے، آپ کی دکانوں پہ سے، آپ کے کارخانوں پہ سے، آپ کی فیکٹریوں پہ سے، آپ کی زمینوں پہ سے، آپ کے باڑوں پہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے تمام جگہوں پہ سے کالے جادو کا اثر ختم ہوگا اللہ کے حکم ربی سے۔ اور جو میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اگر ان کے اوپر شیطانی طاقتوں کا اثر ہے، سایہ ہے، جناتوں کا سایہ ہے، بھوت پلیتوں کا سایہ ہے، کسی قسم کا بھی شر ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے جب آپ اس وظائف کو، اس عمل کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے اللہ کے حکم ربی سے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں گے، اور آپ کا کتنا ہی خطرناک کالا جادو ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر سے، آپ کے گھر پہ سے اور آپ کی تمام جگہوں پہ سے اللہ کے حکم سے وہ کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں میرے بھائی اور میری مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور وضو کی حالت میں رہیں، جتنا ہو سکے ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں، اور وضو کی حالت میں رہ کے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، ضیاءکار ہوں، زناکار ہوں، یا اللہ مجھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، اور میں تکلیف میں ہوں، یا اللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری تکلیف کو، میرے اوپر سے جادو کے اثر کو ختم کر دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، توبہ کریں، اس کے حضور جھک جائیں، اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دیں، اپنے وجود کو جھکا دیں، اور توبہ استغفار دل اور دماغ سے اور پوری جان سے اور پوری لگن سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں راضی کریں، کیونکہ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہم سے ناراض ہوتی ہے تو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ہمارے دشمن ہم پہ حاوی ہوتے ہیں اور ہم پہ مختلف قسم کے کالے جادو کرواتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور کثرت کے ساتھ با جماعت نماز 5 وقت کی نماز اب نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں گے۔ تو وظیفہ یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جی ہاں فجر کی نماز پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور میری مائیں بہنیں بزرگ بھائی جو بھی میرے اس بیماری میں مبتلا ہیں، کالے جادو کی اور جنات کے شر میں مبتلا ہیں، وہ 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کی حالت میں رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد کثرت کے ساتھ جو ہے میں آیت مبارکہ بتانے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو لکھ لیں، تو جو ہے آپ کو آسانی ہوگی، آپ بھولیں گے نہیں۔ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا ہے، 313 مرتبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین 313 مرتبہ۔ جی ہاں، اسی طریقے سے آپ وظیفہ کرنے کے بعد ایک پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور یہ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد وظیفہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس پانی پہ دم کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ 3 مرتبہ دم کریں، اور سر سے پیر تک ان ہاتھوں کو ملیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملات عطا کریں گے۔ اسی طریقے ظہر کی نماز ادا کریں، ظہر کی ٹھیک نماز پڑھنے کے بعد
مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں، اور اسی طریقے سے 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اپنے ہاتھوں پہ 3 مرتبہ دم کریں، اپنے سینے پہ دم کریں، اور 3 مرتبہ جو اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے اپنے ہاتھوں کو سر سے پیر تک وہ اچھی طریقے سے مل لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے آگے گڑ گڑا کے رو کر دعا مانگے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفاء کاملات عطا فرما۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اب عصر کی نماز ادا کریں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں، اور پھر پانی پہ دم کریں اور اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ملیں، اور اس پانی کو جو ہے اپنے گھر میں سب کو پلائیں، خود بھی پئیں، اور بوتلوں میں بھی بھر کے رکھ لیں، اپنے کولر میں بھریں، اور اسی پانی کو جو ہے وہ آپ سب پئیں۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ملا کے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دم کریں دونوں ہاتھوں پہ، اور سر سے پیر تک ان دونوں ہاتھوں کو مل لیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ہتھیلیوں پہ دم کریں اور سر سے پیر تک ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پہ ملیں اور پانی پہ دم کریں۔ اس پانی کو پوری فیملی کو پلائیں، خود بھی پئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں اپنی شفاء کاملات کے لیے دعا کریں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور ہو سکے تو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام علی نوح فی العالمین کا ورد کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ بہت طاقتور آیت ہے قرآن پاک کی، تو انشاءاللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اوپر جناتوں کا سایہ ہے اور شیاطینوں کا دوسری طاقتوں کا سایہ ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے یہ تمام شیطانی طاقتیں آپ کے وجود کو چھوڑ کے چلی جائیں گی اور انشاءاللہ جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کے باڑوں پہ اگر جادو کیا ہوا ہے تو آپ کے باڑوں پہ سے جادو ختم ہوگا، آپ کی گائیں بھینسوں پہ سے بکریوں پہ سے، آپ کی زمین پہ جادو ہے تو زمین پہ سے بھی جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ کثرت سے ورد کریں، اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، اور میری تمام چیزوں پہ جو جادو ہوا ہے اپنے حکم ربی سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام چیزوں پہ سے جادو کے اثر کو ختم کر دے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی، آپ کی تمام مشکلیں تمام پریشانیاں دکھ درد دور ہوں گے، آپ کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوگا جب تک آپ صحت یاب نہیں ہوتے۔ اس کا پڑھنے کا کوئی دن نہیں ہے کہ 40 دن پڑھیں، 41 دن پڑھیں، 45 دن پڑھیں، اس کو متواتر روزانہ کثرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملات عطا کریں گے، اور آپ ہر دکھ سے درد سے تکلیف سے پریشانی سے جو ہے وہ افاقہ پائیں گے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور اس وظیفے کو سلام علی نوح فی العالمین کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کے کاروبار پہ سے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کے گھر پہ سے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کی زمینوں پہ سے جادو کا اثر ختم ہوگا، آپ کے جانوروں پہ سے، آپ کے باڑوں پہ سے زمینوں کا اور جادو کا اثر جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے ختم ہوگا، اور آپ کو کامیابی اور شفا کاملات ملے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو کریں اور آپ پریشان نہ ہوں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات پر پوری طاقت سے کامل سے بھروسہ کر کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔